إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ابھی آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت پڑھی گئی. سورہ زمر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے مشرکین کا طرز عبادت، ان کا منہج عبادت، ان کو سوچنے کا انداز، ان کا دعا مانگنے کا اسلوب مشرکین کا وہ ذکر کیا ہے. یعنی مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی عبادت میں اور مومنین کی عبادت میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، مومنین کا ذکر کیا ہے کہ مومنین ایسی عبادت کرتے ہیں. پچھلی آیت میں مشرکین کی عبادت کا ذکر کیا، اگلی آیت میں مومنین کی عبادت کا ذکر کیا. جوہری اور بنیادی فرق ہے دونوں عبادات میں. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میری عبادت مشرکین والی تو نہیں ہے. جس سوچ کے تحت مشرکین عبادت کرتے ہیں کہیں ایسی عبادت میں تو نہیں کر رہا. یہ میں نے آج اپنے اندر جھانچنا ہے، دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو طرز عبادت ہے وہ عبادت کس مقصد سے کرتا ہے اللہ کی، اس کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو، یعنی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی فقر فاقہ، کوئی مرض آ جاتا ہے، تو وہ خالص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی کو پکارتا ہے. یہ مشرک ہے جو عام حالات میں اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو بھی پکارا کرتا تھا، لیکن اب مصیبت آ گئی، اب خالص اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. منیباً الیہ، انابت کہتے ہیں بار بار رجوع کرنا، بہت زبردست طریقے سے رجوع کرنا، بھرپور طریقے سے اللہ کی طرف آ جانا. یہ مشرک ہے. یعنی اس آیت میں پہلا مشرک کا جو طرز عبادت ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرک عبادت صرف ضرورت کے وقت کرتا ہے. جب اس کو کوئی دنیا میں مصیبت آتی ہے یا اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے یا اس کو کچھ اللہ سے بہت شدت کے ساتھ مطلوب ہوتا ہے، تب ہی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. ضرورت کے وقت اللہ کی عبادت، جب حاجت ہو، جب سر پر آ پڑی ہے تو اللہ کی عبادت، اور پھر اس میں وہ شرک بھی نہیں کرتا. تو کیا ہماری عبادت ایسی تو نہیں؟ ضرورت پڑی، مصیبت آئی، گھر والوں میں، کاروباری حوالے سے، جسمانی مصیبت، مالی مصیبت، ہم اللہ کی طرف تبھی تو رجوع نہیں کرتے. مشرکین ایسا کرتے تھے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے
مصیبتوں میں، پریشانیوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتا، مصیبت دور کر دیتا، وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے، شرک کرنا شروع کر دیتے، ناشکری کرنا شروع کر دیتے. تو یہ مشرک جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مطلب کی عبادت کرتا ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں اور نصوص کا جائزہ لیں تو یہ بات بہت جگہ آپ کو ملے گی کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں ہر وقت کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، سید عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، ہر حال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ دوام ہو، تسلسل ہو. وَإِن قَلَّ، بہت زیادہ پہاڑوں جیسے اعمال، ڈھیر سارے اعمال ہونا ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں وہ بالکل بھی نہ ہونا، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ تھوڑے سے اعمال ہونا اور تسلسل کے ساتھ ہونا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تو اس میں تسلسل اختیار کرتے. یہ جو دائمی عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک انسان کا ایک منہج اور ایک انسان کی فکر اور سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ میں وہ انسان نہیں ہوں کہ جب میرا موڈ ہوگا تو میں عبادت کروں گا اور جب میرا موڈ نہیں ہوگا تو میں عبادت نہیں کروں گا. نہیں، میں وہ انسان نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور اللہ کا حکم جب جب جہاں جہاں ہوگا وہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا. اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے یا میرا دل نہیں چاہ رہا، کراہت ہو، دل لگ رہا ہو، نہیں لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک انسان ہے. اگر وہ قیام اللیل شروع کرے اور رات کی نماز پڑھے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے قیام اللیل شروع کی اور پھر چھوڑ دیا. یعنی جذبات میں آ کے بہت انسان کچھ عبادت کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. اب اگر میرا کسی دن موڈ ہوگا تو میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، جس دن موڈ نہیں ہوگا تو میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ طرز ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے، کنارے پر. یعبد اللہ علی حرف، یعنی کبھی بھی گر پڑیں. آگے کیا آیا؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ہاں اگر ان کو جب تک مزہ آ رہا ہوتا ہے دین میں، عبادت میں، خیر پہنچ رہی ہوتی ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی دین میں، مطمئن رہتے ہیں. جب تک دین میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، دین مجھے کچھ قربانی دینے کا نہیں کہہ رہا، دین پر عمل کر رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کہیں اللہ کے احکامات کو ترجیح دینے کی ضرورت آتی ہے، کہیں اپنے گھر والوں کو، قوم قبیلے کے رواج کو، کلچر کو، اس کو پیچھے رکھنے، اس کو دبانے کی کا موقع آتا ہے، تو وہاں پر وہ بندہ جو ہے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں، یہی واضح خسارہ ہے. تو یعنی منافق جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، مال جہاد میں جب لڑنے کی ضرورت نہیں، ایسی مال غنیمت مل جائے، مال فہ مل جائے، تب تک خوش رہتے. جہاں پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہاں دین کو چھوڑ دیتے. تو یہ نفاق ہے، یہ منافقین کا طرز عبادت ہے کہ میں اپنی مرضی سے عبادت کروں. آج ہم دیکھیں نا، بالکل یہی طرز عبادت آج اکثر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے.
مجھے دو چیزیں چاہیے، ایک اپنی مرضی کا دین چاہیے، دوسرا اپنی مرضی کی عبادت بھی چاہیے۔ میں دین دار ہوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا لیکن جیسے میں چاہوں گا۔ میں دین پر عمل پیرا ہوں گا لیکن وہ دین جو میرے مطابق چلے گا۔ یہ جو رویہ ہے یہ منافقین کا رویہ ہے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جی دین میں یہ بات اچھی لگ رہی، یہ اچھی چیز ہے۔ ہم کاروباری زندگی میں جہاں پہ میرا فائدہ ہوتا ہے وہاں میں جھوٹ بول دیتا ہوں، جہاں پہ کوئی میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے میں اس کو ساری جھوٹ والی رشوت والی حدیثیں سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کی میری عادت ہے تو میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے ایکسرسائز کے ٹائم یا کاروباری ٹائم سے موافق ہے، تو میں اٹھتا ہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن عصر پہ میرا کاروبار عروج پر ہوتا ہے، لین دین کے معاملات تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں، تو میں عصر کی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے کاروبار اور مزاج کے موافق نہیں آ رہی۔ آج ہم دین کے معاملے میں جیسا مجھے سمجھ میں آئے گا نا ویسا میں کروں گا، یہ ہمارا دین ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں علماء سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو یہ حرام کاروبار ہے، یہ نہ کرو، یہ حرام چیز ہے، یہ نہ کرو، ہم کہتے تھے عالم صاحب، شیخ صاحب آپ بڑے سخت ہو رہے ہیں، آپ کا دین بڑا سخت ہے۔ پڑھا میں نے کچھ نہیں ہے، دین آتا مجھے کچھ نہیں ہے، خواہشات کا پیروکار ہوں اور میں بڑے بڑے فتوے لگاؤں گا، جی ایسا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فلاں شیخ صاحب کو ایسے بات کرنی چاہیے، ایسے نہیں کرنی چاہیے، اس موضوع پر بولنا چاہیے، اس موضوع پر نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی آج ہم لوگ علماء کو بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھو دین ایسے بیان کرو، اس طرح سے بیان کرو، دین یہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی نفاق کا حد درجہ ہم نے جو ہے نا وہ کراس کر دیا ہے۔ تو دین اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، دین اسلام استسلام کا نام ہے، اپنی گردن کو اللہ کے آگے جھکا لینا، سمعنا واطعنا۔ یہ تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لے۔ ایمان کے لیے شرط لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بنو اسرائیل نے بھی اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ دونوں مطالبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنو اسرائیل کا مطالبہ تھا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، خواہشات نفس کی بنیاد پر، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ گستاخی تھی، اللہ نے ان کو کشی طاری کر دی، موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اس پہاڑ کو دیکھ لے، اس پر تجلی کروں گا، اگر وہ مستقر استقرار پا گیا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو وہاں پر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اللہ سے ملاقات کی شوق اور اللہ سے محبت کی بنیاد پر تھا۔ تو یہی رویہ کہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا جی، دین اگر ایسے بیان کیا جائے گا، دین اگر اس طرح سے کھیل تماشے کے ساتھ، فنکاریوں کے ساتھ اگر مجھے دیا جائے گا تو میں دین قبول کروں گا۔ اگر دین ممبر و محراب پر بیان کیا جائے گا، علم و تعلم کے ذریعے بیان کیا جائے گا، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا جائے گا تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم بھی دین ایسے دینے کے عادی ہو گئے اور لوگ بھی دین ایسے لینے کے عادی ہو گئے۔ بس 5 منٹ میں بات بتا دو، بس 1 منٹ کی ریل دکھا دو مجھے، بس کوئی سوال ہو، اتنا صبر نہیں ہے ہمارے اندر کہ کسی عالم سے میں سوال کروں گا شیخ صاحب اس پر کیا مسئلہ ہے، وہ شیخ صاحب جواب دیں گے، اس کے اندر صبر نہیں ہوگا، اس کی یہ تڑپ اور چاہت ہوگی کہ جلدی سے جواب دیں۔ یہ سوشل میڈیا نے ہمارا یہ دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کا دین جو ہے نا، یہ دین نہیں ہوتا، یہ خواہش نفس ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کا دین دین نہیں ہوتا، خواہش نفس ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، مشرکین طرز عبادت، یہ عبادت کرتا ہے مشرک، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، مقصود صرف دنیا ہوتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیے کہ جب عبادت کا مقصود صرف اور صرف دنیا کا حصول ہونا تو یہ مشرکین کا طرز عبادت ہے. اب دیکھیں مشرکین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. مقصود کیا ہے؟ دنیا مل جائے, دنیا سیٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دو رویے ذکر کیے قرآن میں کہ لوگوں میں سے تو کچھ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, لوگوں میں سے تو کچھ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, کہ ان کے یعنی اے اللہ ہمیں دنیا دے دے, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں دوسرے جو قسم کے لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی مانگتے ہیں, آخرت بھی مانگتے ہیں, توجہ زیادہ آخرت کی ہوتی ہے, اس لیے فرمایا وقنا عذاب النار, آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو مشرک عبادت کرتا ہے دنیا کی لذتوں کو لینے کے لیے, دنیا کے مفادات کے لیے. اور ایک مومن جو عبادت کرتا ہے نا, آگے آ رہا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی, کہ کیا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے, سجدہ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, یحذر الآخرہ, مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود کوئی دنیا کی واہ واہ سمیٹنا نہیں ہوتا, دنیا کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا, بلکہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ یحذر الآخرہ, آخرت کا ڈر, آخرت کا ڈر. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. ایک مومن کا مقصود عبادت آخرت کا خوف ہوتا ہے, جنت کی طلب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے, اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کا وقت آتا ہی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری عبادات جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں آخرت کا خوف ہے؟ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی, مومنین کی بنیادی صفات میں سے یہ ذکر کی کہ وہ مشفق ہوتا ہے. مشفق کا مطلب آخرت سے شدید قسم کا ڈرنے والا, اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں میں بھی ہوتے ہیں, کہ جہاں پر انسان سب سے زیادہ مطمئن اور ٹینشن فری ہوتا ہے, اپنے گھر والوں میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنت میں جب اہل جنت آپس میں مجلس لگائیں گے نا تو ایک دوسرے سے کہیں گے, سوال کریں گے, اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے. ان میں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, کہ ہم تو پہلے دنیا کی زندگی میں گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے تھے. تو اللہ نے آج ہمیں عذاب سے بچا لیا, جہنم سے بچا لیا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو گھر میں بھی رہتے تھے تو اللہ کے عذاب کا خوف آتا تھا. کیا میرا روز کا ایسا ہے کہ میں روز اللہ سے گر گرا کے اللہم اجرنا من النار, اللہ مجھے عذاب آخرت سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ہماری دعاؤں کا کتنا حصہ آخرت کا ہوتا ہے. کیا میں روز ایک مومن کو اس کی نیند سے جہنم کا عذاب نہیں اٹھا سکتی تو پھر کیا مومن ہے وہ؟ سلف کی نیند خراب ہو جاتی تھی جہنم کے عذاب کا ڈر. اللہ کا عذاب کوئی چھوٹا نہیں ہے, اللہ کا عذاب چھوٹا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طویل قیام کر رہے ہیں, طویل قیام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر چھالے پڑ جاتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر جو ہمارے سلف امت کے جو سلف صالحین ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ ایک مومنین کا خاص وصف ہے. میں روز مرہ کی بنیاد پر میں کتنی دفعہ جہنم کے بارے میں سوچتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں. یقیناً ڈرنے کی بات ہے. شاید ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, میں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا مجھے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرے گا وہ کل کو خوف اور حزن اور پریشانی سے پاک رہے گا, دور رہے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشفق کی صفت مجرمین کے لیے ذکر کی ہے. سورہ کاف میں آتا ہے کہ جب مجرمین کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ مشفقین ہوں گے، اس وقت وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. لیکن مومنین ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں ڈر گئے تھے. تو لہٰذا ایک مشرک جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا مقصد دنیا ہوتی ہے، اور ایک مومن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے، آخرت سنوار دینا. یہ یقین کی کمزوری ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. قرآن پڑھاتا ہے، ماشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، روز بچوں کو پڑھاتے ہیں. کتنی دفعہ النار، عذاب، جہنم اس کا ذکر آتا ہے. کوئی صفحہ نہیں ملے گا اس سے خالی آپ کو. ہم قراء، ہم حفاظ، کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں. کتنی دفعہ ہمیں رونا آیا اس کو پڑھ کے. کتنی دفعہ ہم نے سوچا بھی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یا بس میں ایسے ہی پڑھتے چلے جا رہا ہوں. اور جو اللہ نے قرآن میں تدبر کا حکم دیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر، کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. تو جہاں ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اتنا ٹائم قرآن کو پڑھانے میں لگاتے ہیں، پڑھنے میں لگاتے ہیں، یاد کرنے میں لگاتے ہیں، کچھ تھوڑا حصہ ہم اس کو سمجھنے میں بھی تو لگائیں نا. یہ ہم کیسی قوم ہیں کہ جو ہم قرآن یاد کرتے ہیں، یاد کرتے چلے جاتے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، لیکن پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے جہنم کی بھی آیات آتی ہیں، جنت کی بھی آیات آتی ہیں. نہ جنت کی طرف شوق بڑھتا ہے، نہ جہنم سے خوف آتا ہے، نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے. علم والوں کی خاص صفت اللہ تعالیٰ نے اللہ کا خوف اور خشیت ذکر کی ہے. انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو بس علم والے ہوتے ہیں. یعنی جو علم والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ علم والا نہیں، چاہے اسے جتنی بھی کتابیں اور قرآن یاد ہو. تو مشرک کا مقصد دنیا کی عبادت، دنیا کا حصول ہوتا ہے. ایک مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر اسے اٹھا دیتی ہے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ جو لوگ اللہ کے لیے دوسروں کو کھلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کیا مقصود ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ دن کہ جو چہروں کو بگاڑ دینے والا ہے اور بڑا سخت دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت دن کہا ہے، قمطریرا، نہایت سخت دن. وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. نامہ اعمال مجرمین کو ان کے پیچھے سے دیا جائے گا، پشت سے. بچہ بوڑھا ہو جائے گا. فکیفا، کس طرح سے تم بچو گے اس دن سے، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچے کو بوڑھا کر دے گا. ابھی قرآن بیان ہو رہا ہے، سارا قرآن ہے، یہ روز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا کام ہے. لیکن کیا ہم اللہ کے عذاب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ اور پھر صرف ڈرنا آنسو بہانے کا نام نہیں ہے. قرآن پڑھ کے 2 آنسو بہا دینا یہ جذباتیات ہوتی ہیں. اصل ڈر یہ ہے کہ انسان عمل کے لیے کھڑا ہو جائے. قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ ایسی قرآن کی قرأت سنتے ہیں جس میں قاری صاحب بھی بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے رونا ہی آ جاتا ہے، اور پھر وہ قرأت بھی بند کرتے ہیں، موبائل بند کر دیتے ہیں، پھر وہی اپنی گناہوں کی زندگی آتی ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رقۃ النسائی، عورتوں والی نرمی ہے. قرآن پڑھ کے صرف رو دینا، 2 آنسو بہا دینا، یہ ایک جذبات کا، عورتوں والی نرمی اور جذبات ہے کہ انسان بس 2 لمحے کے لیے آنسو بہا دے اور یہ سمجھے کہ ہاں مجھے قرآن نے اثر انداز کیا، حالانکہ رات کو وہی سو رہا ہے، وہی فجر کی نمازیں جا رہی ہیں، وہی جماعت سے نمازیں جا رہی ہیں، عمل نہیں آ رہا. اصل خوف یہ ہے ایک انسان جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اس کے عمل میں فرق آنا چاہیے.
اس کی راتیں قیام اللیل سے مزین ہو جانی چاہیے، اس کی فجر تکبیرہ تحریمہ کے بغیر آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تک ہر فجر میں وہ تکبیرہ تحریمہ کہے۔ تو یہ ایک انسان کو خوف، جب ایک انسان کو کاروبار میں نقصان کا خوف ہوتا ہے نا، انسان کو اپنے مالی نقصان کا خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سو سکتا ہے، سو نہیں سکے گا، نیند اس کی اڑ جائے گی۔ تو کیسا خوف ہے ہمارا؟ ہم دن رات قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ کے عذاب ہمیں اٹھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سب سے بڑا فرق مشرک اور مومن کی عبادت میں یہ ہے کہ مومن خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، مشرک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ سب سے بڑا فرق، مشرک اللہ کو بھی پکارتا ہے، مزار پہ جا کے نظر و نیاز بھی دیتا ہے۔ مشرک یا اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث مدد بھی کہتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ جب جتنی بڑی کوئی مصیبت ہو جائے، پیر بابے کے پاس نہ تعویذ پہنے گا، نہ دم کرانے جائے گا، نہ مزار پر حاضری لگائے گا، نیاز اللہ کے نام پر، نماز اللہ کے لیے، دعائیں اللہ کے لیے۔ مجھے بتائیں نا، اگر میں وہ سارے کام کروں کہ میں فلاں مزار پر حاضری دے رہا ہوں، فلاں پر چادریں چڑھا رہا ہوں، فلاں کے نام پر نظر و نیاز پیش کر رہا ہوں، تو ایک مجھ میں اور کافر اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ ہندو نے اس قبر کو تھوڑا سا سیدھا کر کے بت بنا لیا، کر وہ سارے وہی کام رہا ہے جو آج ایک مسلمان بظاہر تو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، لیکن سارے وہی کام ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے بت کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، حاضریاں لگاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان قبروں سے یا قبر والوں سے، تو ہندو کیوں نہ کہے کہ تمہارے قبر والے ہمارے قبر والوں سے اوپر کیوں؟ اگر تم نے بھی ایسے لوگوں کی ہی عبادت کرنی ہے اور مخلوق کی عبادت کرنی ہے تو ہمارا دین تو زیادہ اچھا، کہ کم از کم ہمیں دکھتا تو ہے، ہم اس کو بنا کے خود تسلی تو لے لیتے ہیں۔ یہ سارے قبے، قبروں پر مزار بنانا، اونچی عمارتیں بنانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری قبر پرستی، یہ شرک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سے جہالت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، دعائیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، حج اور عمرے ہوں گے، پکاروں گا جب میں مصیبت میں، خوشحالی میں تو صرف اللہ کو پکاروں گا۔ مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، خوشحالی میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، جب مصیبت پڑتی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ ایک مومن ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رہنے اور اسی پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم اصلح احوال المسلمین واحوال ولاة امورنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔